السلام علیکم. محمد ارشد رضا آپ کی سننے والوں کو، چاہنے والوں کو، پسند کرنے والوں کو بہت عقیدت محبت کے ساتھ سلام پیش کرتا ہے. آج کل جو ڈیلی روزانہ نیوز چل رہی ہیں، اس نیوز کے حوالے سے میں نے چاہا کہ تھوڑا سا اپنے بھی کمنٹس دے دوں. جیسے آج کل نیوز چل رہی ہے شہباز گل کے حوالے سے، اس نے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں اسے جو کچھ ورڈنگ ایسی تھی، ایک سینٹینس تھا جو اسے نہیں کہنا چاہیے تھا. اور پڑھا لکھا بندہ ہے، سمجھدار بندہ ہے، اور پروفیسر بھی رہ چکا ہے، لیکچرار بھی رہ چکا ہے. تو اسے چاہیے تھا کہ اس کو بہت ورڈنگ یوز کرنے سے پہلے بہت ورڈنگ کا چناؤ جو ہے نا وہ بہتر رکھنا چاہیے. ماضی سے کم از کم اسے سبق حاصل کرنا چاہیے. تو اب بات وہی ہے کہ جہاں معبود بن کر ٹھہرایا گیا ہوں، وہیں سولی پہ لٹکایا گیا ہوں. نہ جانے کون سے سانچے میں ڈھالیں، ابھی تو صرف پگھلایا گیا ہوں. بات اگر انقلاب کی کرنی ہو نا، تو پھر انقلاب کی بات کرنے کے لیے وہ حوصلہ بھی چاہیے، وہ جگر بھی چاہیے، اور وہ الفاظ بھی چاہیے جن آپ ہو. پاکستان میں، دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہوتی ہیں نا، اس کا فیصلہ نا میدان جنگ میں نہیں ہوتا ہے، ٹیبل ٹاک سے ہی ہوتا ہے. چاہے آپ کرنٹلی افغانستان کی صورتحال دیکھ لیں. 1952 سے ان کے اوپر پابندی لگی ہوئی تھی یونائٹڈ نیشن میں کہ یہ جو ہیں کبھی بھی تحریک طالبان سے مذاکرات نہیں ہوں گے. لیکن کیا ہوا؟ یہی ہوا. آخر انہیں دمشق میں، کبھی شام میں، کبھی لبنان میں، کبھی دبئی میں، کبھی دوحہ میں، کبھی قطر میں، کبھی ترکی میں، ان لوگوں کو نیٹو اور یہ تمام لوگوں کو آ کر ٹیبل ٹاک کرنی پڑی، اور بغیر کسی جنگ و جدل کے افغانستان کو دوبارہ ایک لانگ ٹائم کے بعد تحریک طالبان کے حوالے کر دیا گیا. تو دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، اس کا دار و مدار، اس کا خلیہ جو ہے وہ حالات پر ہے. ابھی جو رشیا یوکرین کی جو جنگ ہو رہی ہے، وہ بھی اس کا بھی مقصد جو ہے وہ کچھ اور ہے، کیونکہ یوکرین کے پاس وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو رشیا کی ریکوائرمنٹ ہے. رشیا اس ریکوائرمنٹ کے لیے اپنی حدود کراس کر چکا ہے. اور اسی طرح ایک جو ہمارے پر بادل منڈلا رہے ہیں پاکستان سے نیئرسٹ چائنا. اب یہ دیکھیں کہ چائنا میں ابھی زبردستی یو ایس اے تائیوان گیا، جبکہ منع تھریٹ کرنے کے باوجود وہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہو. اور مجھے لگ رہا ہے کہ چائنا اور یو ایس اے کول وار شروع ہو جائے گی. اب ہم ایک تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جا رہی ہے دنیا، جو نظر آ رہا ہے. ایک طرف رشین یوکرین، دوسری طرف فلسطین کی صورتحال دن بدن بگڑتی چلی جا رہی ہے، جو کہ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا نہیں دے رہا ہے، لیکن روز آئے دن وہاں پر فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے، بچوں کا، عورتوں کا. اسی طرح کشمیر میں اس وقت بہت برا حال ہے. کشمیر میں جو ہے مقبوضہ کشمیر میں انڈین آرمی جو ہے وہ آئے دن بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، گھروں میں گھس جاتے ہیں، اور وہاں پہ چادر چار دیواری کی پامالی ہوتی ہے، اور وہاں پر نوجوانوں کا قتل عام، عورتوں کو اٹھا کے لے جانا، یہ معمول بن چکا ہے. اور ماضی میں آپ نے بوسنیا کا برما کا حال دیکھا. برما میں یرکان میں کیا ہوا؟ 1 لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا. کسی نے آواز اٹھائی کسی اسلامی ممالک نے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ بدھسٹ قوم ہے. اگر ان کے خلاف کوئی آواز اٹھاتا ہے اسلامی ممالک، تو نمبر آف کنٹریز، جیسے چائنا بدھسٹ قوم ہے، تھائی لینڈ بدھسٹ قوم ہے، اسی طرح سری لنکا بدھسٹ قوم ہے، گورنمنٹ ہے. تو کسی کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ ان کے خلاف آواز اٹھا سکیں. یہ تو آج کل کے مسلمانوں کا حال ہے. کیا کہیں ان مسلمانوں کو ہم؟
آج مسلمانوں کے جو کہ مظلوم ہیں، جو کہ پس رہے ہیں، برما میں جس طریقے سے پیٹ چاک کر کر کے ان کی گردنیں، معصوم عورتیں، بچے، بوڑھے، نوجوانوں کا قتل عام کیا گیا ہے، خدا کی قسم اللہ کا قہر اور عذاب یہ جو آج آ رہا ہے نا، یہ اسی صورت میں آ رہا ہے ہمارے پاس۔ تو شہباز گل نے جو بات کی، میں مختصر بات کروں گا بس اس کے اوپر، کہ ماضی میں شہباز گل ہی نہیں، ایسے شہباز گل 1000 شہباز گل پیدا ہوئے، جس میں آصف علی زرداری، جس کے اگر کلپس میں دکھاؤں، کلپس میں انشاءاللہ نیکسٹ آپ کو پارٹ 2 میں دکھاؤں گا، ان سب کی کلپس دکھاؤں گا کہ انہوں نے اس افواج پاکستان کے خلاف کیا کیا بکواسیں کی۔ زرداری نے تو ہر باٹم لائن کراس کر دی۔ ابھی کچھ دنوں پہلے انہوں نے ہمارے ایک اور کمانڈر اور سابق ISI فیض حمید کے بارے میں بہت نازیبہ زبان استعمال کی، پاک افواج کے خلاف انہوں نے بہت تقریریں کی۔ اور اس کے علاوہ پھر خواجہ آصف کو دیکھ لیں، اور اس کے علاوہ منظور پشتین جیسے لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ اب آپ نون لیگ کا کون سا ایسا سیاستدان ہے جس نے اپنی تحریروں میں، تقریروں میں اور جلسوں میں، چاہے وہ مریم نواز ہو، چاہے وہ صفدر ہو، چاہے وہ عابد شیر علی ہو، چاہے وہ خواجہ آصف ہو، چاہے وہ یہ حنیف عباسی ہو، چاہے وہ آپ کا جو بہت بڑا اپنے آپ کو گلو برڈ بنا ہوا ہے لاہور کا رانا ثناء اللہ، جس کے اوپر پتہ نہیں کتنے قتل ہیں، اور منشیات فروش اور فرقہ وارانہ فسادات میں بہت ماہر ہے، ایکسپرٹ ہے۔ تو ان لوگوں نے جو بکواسیں کی ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی قانون کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کرنا چاہیے، تاکہ جب یہ سب قانون کے کٹہرے میں آئیں گے تو یہ ان کو نہیں معلوم کہ اس وقت عالمی سازش ہماری افواج پاکستان کے خلاف ایک انہوں نے ایک کول وار اور سوشل میڈیا اور میڈیا ٹرائل شروع کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ صرف افواج پاکستان کی نہیں ہے، ہمارے پاکستان کی بھی جو ہے نا بدنامی ہے انٹرنیشنل سطح پر، یا ہمارے عوام کی بھی بدنامی ہے انٹرنیشنل سطح پر، یا ہمارے تمام ادارے، چاہے ہمارے سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، سیکشن کورٹ ہو، لاہور کورٹ ہو، سب کی بدنامی ہے اس میں۔ یہاں پہ ہمارے یہ اینکر پرسن جو ہیں، یہ پاکٹ جیک پاٹ ہیں، یہ کچھ چینل جو ہے وہ ہر ایک اینکر کا کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ ایک کہنا چاہیے ایک بینک بنا ہوا ہے، ایک بینک کھلا ہوا ہے، اس بینک میں اس کا جو ہے نا ایک اکاؤنٹ کھول دیا گیا ہے، ایک ٹائٹل، ہر ایک ٹائٹل کا ایک اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے۔ تو کوئی ایسا اینکر پرسن نہیں ہے جس کا ٹائٹل نہ کھلا ہو، بینک اکاؤنٹ نہ کھلا ہو۔ تو میں تمام اینکر پرسن سے بھی کہوں گا کہ بے باک صحافت کریں، سچی صحافت کریں، بے لوث صحافت کریں، یہ پیسہ آنے جانے والی چیز ہے، لیکن خدا را ایسی صحافت نہ کریں جس سے ملک کی بدنامی ہو، جس سے ہماری پاک افواج کی بدنامی ہو۔ جو یہ پاکستان اتنی قربانیوں کے بعد ہمیں حاصل ہوا، لاکھوں جانوں کا ہم نے نذرانہ پیش کیا، قائد اعظم نے دن و رات محنت کی، اور ان کے ساتھ تمام لوگوں نے اس کے لیے انت تک جد و جہد کی، اور جو انڈیا سے یہاں پہ پاکستان مائیگریٹ کر کے آئے، انہوں نے اپنی زمینیں، اپنی جائیداد، اپنا ہر چیز انڈیا چھوڑ کر آئے، یہاں تک کہ یہاں جب ٹرینیں آئیں تو ٹرینیں جو ہے نا جلی ہوئی آئیں، راکھ میں بھری ہوئی آئیں، لوگ شہید ہوئے لاکھوں کی تعداد میں، جب جا کے پاکستان وجود میں آیا۔ تو وہ شعر ہے نا کہ آزادی تو ہمیں مل گئی ہے، لیکن ابھی تک ہم آزاد نہیں ہوئے، ابھی تک غلامی کے شکنجے میں ابھی تک ہم پھنسے ہوئے ہیں۔